آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے طاقت کے کھیل کی تعریف ہی بدل دی۔ یہ کہانی ہے مریم نواز کے ایک غیر معمولی سفر کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ ہم ان کی تاریخی کامیابی سے شروع کریں گے، پھر شریف خاندان کی سیاست کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ مریم نواز نے سیاست میں قدم کیسے رکھا، ان کے مشکل وقت کا جائزہ لیں گے اور آخر میں ان کے اقتدار تک پہنچنے اور مستقبل کے کردار پر بات کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس ایک لمحے سے جس نے انہیں عالمی سطح پر ایک نئی پہچان دی اور پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا۔ یہ تاریخ تھی 26 فروری 2024 کی، ایک ایسا دن جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب مریم نواز نے پاکستان کے سب سے بڑے اور بااثر صوبے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ مریم نواز اس مقام تک کیسے پہنچیں، ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور اس سیاسی وراثت کو سمجھنا ہوگا جو انہیں خاندان سے ملی۔ تو دیکھیے، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1972 میں ایک کاروباری جھٹکے سے جس نے خاندان کو سیاست میں آنے پر مجبور کیا، اور پھر صرف 2 دہائیوں کے اندر نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ یہ سفر بتاتا ہے کہ سیاست ان کے لیے صرف اقتدار کا کھیل نہیں بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ بھی رہی ہے۔ اور اسی سوچ کو یہ اقتباس بہت اچھے سے بیان کرتا ہے، جو شریف خاندان کے بارے میں ایک عام تاثر کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ حکومت کو اپنی میراث سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے اتنی طاقت حاصل کیسے کی؟ اس کا جواب ایک خاص حکمت عملی میں چھپا ہے، یعنی ریاستی اداروں میں اپنے وفادار لوگوں کا ایک جال بچھانا جو اس بات کو یقینی بنائے کہ اقتدار خاندان کے ہاتھ میں ہی رہے۔ اور پھر اسی سیاسی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے 1973 میں پیدا ہونے والی مریم نواز میدان میں اترتی ہیں۔ شروع میں تو وہ سیاست سے دور تھیں، لیکن 1999 میں جب ان کے والد کی حکومت ختم ہوئی اور انہیں جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا تو مریم نواز نے بالکل اپنی والدہ کلثوم نواز کی طرح مزاحمت کا ایک نیا چہرہ بن کر سب کو دکھایا۔ تو انہیں باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت تیار کیا گیا۔ 2011 میں ان کا سیاست میں باقاعدہ اعلان ہوا، پھر ان کی تربیت کی گئی اور 2013 کی انتخابی مہم میں انہوں نے سوشل میڈیا کا محاذ سنبھالا تاکہ پارٹی کو جدید دور کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جا سکے۔ لیکن اقتدار کی طرف یہ سفر، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ بہت جلد ہی مریم نواز کو ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ان کے پورے سیاسی کیریئر کو خطرے میں ڈال دیا۔ سب سے بڑا طوفان 2017 میں پاناما پیپرز کی صورت میں آیا۔ جب دنیا بھر کے طاقتور لوگوں کی خفیہ دولت سامنے آئی تو اس میں مریم نواز کا نام بھی لندن کے کچھ مہنگے فلیٹس کے مالک کے طور پر آیا۔ اس ایک انکشاف نے ان کی اور ان کے خاندان کی سیاست پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ اور یہ جو قانونی جنگ تھی، یہ کسی سنسنی خیز فلم سے کم نہیں تھی۔ 2018 میں ایک سزا نے انہیں سیاست سے باہر کر دیا، لیکن پھر 4 سال بعد 2022 میں اسی سزا کو کالعدم قرار دے دیا گیا، جس سے ان کی واپسی کا راستہ ایک دم صاف ہو گیا۔ تو جب قانونی رکاوٹیں ہٹ گئیں تو مریم نواز کی ایک شاندار سیاسی واپسی کے لیے میدان پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے والد ملک سے باہر تھے۔ اس دوران مریم نواز نے پارٹی کی کمان سنبھالی، بڑی بڑی ریلیاں نکالیں اور یہ ثابت کیا کہ وہ صرف ایک سیاسی وارث نہیں بلکہ ایک ایسی عوامی رہنما ہیں جو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتی ہیں۔ اچھا، تو جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ ایک ابتدائی سروے کے مطابق پنجاب میں 55% لوگ ان کی کارکردگی سے مطمئن نظر آئے، جو کہ ایک بہت مثبت آغاز تھا۔ اور انہوں نے آتے ہی کام شروع کر دیا۔ تعلیم کے شعبے میں لیپ ٹاپ اور بائک اسکیم، صحت کے لیے نئے ہسپتال اور عوام کے لیے گھروں کے منصوبے، یہ سب اقدامات شریف خاندان کی روایتی عوامی سیاست کی ہی ایک جھلک ہیں۔ تو آج ہم مریم نواز کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ ان کی شخصیت پاکستانی سیاست میں 2 بالکل مختلف کہانیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک طرف تو وہ ایک ایسی باہمت خاتون ہیں، ایک رہنما جنہیں BBC اور نیو یارک ٹائمز جیسی عالمی تنظیموں نے تسلیم کیا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اسی خاندانی سیاست کی وارث ہیں جس پر ہمیشہ سے اقربا پروری اور اداروں کے غلط استعمال کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے، کیا مریم نواز پاکستان کی سیاست میں ایک نئی جمہوری تبدیلی کا آغاز ہیں، یا پھر یہ ایک طاقتور خاندان کی حکمرانی کا محض ایک نیا باب ہے؟ اس سوال کا جواب تو صرف آنے والا وقت ہی دے گا۔